بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. سجدہ بھی کر لینا ہر ایک آدمی. سجدے کی آیت اخیر میں پڑھی گئی. یہ سورت جو ہے ذرا لمبی ہے اس لیے اس کو دو پارٹ میں کر دیں گے. آج جو ہے اس کا ترجمہ اور مختصر اس کے نازل ہونے کا کارن کیا تھا وہ بیان کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ آیت پر تفسیر ہوگی. پہلے اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ یعنی پڑھو. بسم ربک الذی اپنے رب کے نام سے. الذی خلق جس نے پیدا کیا، یعنی اس رب کے نام سے تم پڑھو جس نے تم کو پیدا کیا ہے. پہلا ترجمہ. خلق الانسان من علق. آدمی کو جمے ہوئے خون سے اللہ نے پیدا فرمایا. یہ ترجمہ. خلق الانسان من علق، آدمی کو بنایا جمے ہوئے لہو سے. اقرأ وربک الاکرم، اپنے رب کے حکم سے جو بڑا کریم ہے تو پڑھ. الذی علم بالقلم، جس نے علم سکھایا. کس چیز کے ذریعے؟ قلم کے ذریعے. بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم، حالانکہ انسان ایسا تھا کہ اس کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا، کچھ آتا نہیں تھا. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو بڑا جتلاتا ہے اور گمراہی اور غلط کاموں میں لگا ہوا ہے. اور رآہ استغنی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے. ان الی ربک الرجعی، حالانکہ اس کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. ارأیت الذی ینہی، تو نے دیکھا کہ جو منع کرتا ہے. بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے. عبدن اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا. ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا بتلاؤ کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو. او امر بالتقوی، یا تقوی کا حکم کرتا ہو. ارأیت ان کذب وتولی، تو کیا اسے روکنا گمراہی نہیں. الم یعلم بان اللہ یری، بھلا بتلاؤ کہ اگر وہ روکنے والا حق کو جھٹلاتا ہو. کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، اور منہ موڑتا ہو. کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. خبردار اگر وہ باز نہ آیا تو اللہ فرماتے ہیں ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے. اس پیشانی کے بال جو جھوٹی ہے، گنہگار ہے. اب وہ بلانے والے اپنے مجلس والے کو بلا لیں. یہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیۃ کلا، یہ والی جو آیت ہے. لا تطعہ واسجد واقترب، ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے، ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو اور سجدے کرو اور قریب آ جاؤ. دیکھو میں نے سجدے کی آیت 2 مرتبہ پڑھی، اس کو 50 مرتبہ بھی پڑھو یا 1000 مرتبہ پڑھو. یہاں بیٹھ کر اگر پڑھ رہے ہیں تو سجدہ ایک ہی کرنا. بس سمجھ میں آئی؟ ایسا نہیں کہ اس کو 50 بار پڑھے تو 50 مرتبہ سجدہ کرنا. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر پڑھے، وہاں بیٹھ کر پڑھے، وہاں بیٹھ کر پڑھے، وہاں بیٹھ کر پڑھے. یہ پورا ایک مکان شمار ہوتا ہے. یعنی یہ مسجد کی حد جو ہے اس کے اندر آپ وہاں پڑھے، یہاں پڑھے، وہاں پڑھے، تھوڑی دیر یہاں پڑھا، وہاں پڑھا، یہ ایک ہی مکان ہے. تو اس کو کہتے ہیں اگر آپ یہاں بیٹھ کر پڑھے، وہاں بیٹھ کر پڑھے لیکن مسجد کی حد ہو تو اس کو کہتے ہیں ایک ہی مسجد کی حد. تو اس کے اندر ایک ہی سجدہ ہوتا ہے. آپ نے یہاں 1 مرتبہ پڑھا، مسجد سے باہر چلے گئے تو باؤنڈری پار ہو گئی. اب پھر سے سجدے کی آیت پڑھیں گے تو 2 ہو جائے گا.
پھر باہر گئے پھر سے پڑھا، یا باہر پڑھا تو 3، پھر اندر آ کر پڑھا تو 4۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک ہی مجلس، جس کو فقہ کی زبان میں کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو چاہے کتنی مرتبہ بھی پڑھے سجدہ ایک مرتبہ ہوتا ہے، اور مجلس جیسے بدل جاتی ہیں تو اس کے بعد وہ سجدہ دوسرا کرنا پڑتا ہے، تو آپ کو سجدہ ایک ہی کرنا ہے۔ اس سورت کا نام جو ہے علق ہے، اور علق یہ ہماری انسانی پیدائش کا سب سے پہلا ذریعہ بتایا گیا ہے کہ علق کہتے ہیں جمے ہوئے خون کو۔ آج جب یہ سونوگرافی کا زمانہ ہو گیا تو بہت سے لوگ 3-3.5 مہینے کے بعد پیٹ میں دیکھتے ہیں کہ بچہ ہے یا بچی ہے۔ لوگوں کا ذہن جتنا خراب ہے تو بچی ہوتی ہے تو اس کو گرا دیتے ہیں، تو وہ خون کا لوتھڑا ہی ہوتا ہے، اس کے لوتھڑے کے بننے کے بعد کچھ شکل رونما ہوتی ہے جس کے ذریعے سے یہ پتہ چل جاتا ہے ان کو کہ کیا ہے، لیکن یہ علم نہیں ہوتا۔ دیکھو ابھی جس کو بچہ ہوا نہیں ہے تو معلوم ہے کہ بچہ لڑکی ہونے والی ہے لڑکا ہونے والا ہے، یہ علم صرف اللہ کو، یہ تو ہونے کے بعد جو ہے مشین کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ ہماری جو پیدائش ہے یہ جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے ہوئی ہے، تو ہماری حقیقت کتنی خطرناک، کوئی حیثیت نہیں ہماری۔ ہم جب جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں تو ہم جو ہیں یوں سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی حیثیت ہے، حالانکہ ہم جو ہے منی کے ناپاک قطرے سے بنے ہیں، اس کے بعد ایک جمع ہوا خون گرا ہوا رہتا ہے، کیا حیثیت ہے اس کی؟ ماں کے پیٹ میں یہ جمع ہوا خون پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے خلق الانسان من علق، کہ جمے ہوئے خون سے تم کو بنایا ہے۔ لیکن یہاں ایک چیز اللہ نے یہ بتائی ہے کہ دوسری تمام مخلوقات سے بہتر ہم کو بنایا، دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے اس سے بہتر ہم کو بنایا۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اشرف المخلوقات۔ تو میں تو یہ سورت کا ترجمہ بتا رہا ہوں کہ اس سورت کا نام علق رکھا ہے، تو علق کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان کی یہ سب سے پہلی، قرآن کریم کی یہ پہلی آیت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں یہ اقرا والی جو آیت ہے، یعنی یہ قرآن یوں سمجھو کہ دنیا میں نازل ہوا ہی نہیں تھا، یہ سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم۔ تو انسان کا نام بھی یہیں سے شمار ہو رہا ہے کہ کیسے پیدا ہوا، تو اللہ بتا رہے کہ اس طرح پیدا ہو رہا ہے، اور یہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے۔ ایک بات تو ہو گئی یہ سورت کی۔ اب اس سورت کے نازل ہونے میں حالات کیا بنے ہیں یہ ذرا سوچنا ہے۔ تو یوں پہلے اپنے ذہن کو سیٹ کرو کہ یہ قرآن جو ہے پہلے نازل ہوا ہی نہیں، قرآن آیا ہی نہیں، کیونکہ یہاں سے قرآن شروع ہو رہا ہے۔ قرآن میں کوئی بھی سورت نازل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے یہ سب سے پہلی نازل ہوئی۔ بعضوں نے کہا سورہ مدثر نازل ہوئی، ایک سورت ہے سورہ مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر، لیکن اس میں بات یہ ہوئی ہے کہ یہ 5 آیتیں کل علم الانسان ما لم یعلم تک 5 آیتیں جو ہیں یہ نازل ہو گئی تھی، اس کے 2.5 سال یا 3 سال کے بعد سورہ مدثر نازل ہوئی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ پہلے یہ 5 تو نازل ہو گئی، یہ بات فکس ہے، اس کے 3 سال بیچ میں کوئی نازل ہی نہیں ہوئی قرآن کی آیت، اس کے بعد 2.5 یا 3 سال کے بعد سورہ مدثر نازل ہوئی۔ تو بعض یوں کہتے ہیں کہ وہ نازل ہوئی اس کی وجہ سے وہ بھی پہلی شمار ہوتی ہے کیونکہ 3 سال بعد نازل ہوئی، اور سب سے پہلے یہ بھی نازل ہوئی تو اس کو بھی بعض لوگ پہلے کہتے ہیں۔ بعض یوں کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پہلے نازل ہوئی، یعنی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو وہ اس سے مراد یہ ہے کہ سورہ علق، یہ جو ہم اقرا بتا رہے ہیں، اس کی صرف 5 آیتیں نازل ہوئی تھی۔ سورہ مدثر جو 2.5 یا 3 سال بعد نازل ہوئی تھی، اس سورت کے نازل ہونے کے بیچ میں گیپ تھا، 3 سال تک کوئی سورت نازل ہی نہیں ہوئی۔ سورہ علق کے بعد یہ پوری سورت نہیں، 5 آیت نازل ہوئی تھی، اس کے بعد وہ سورہ مدثر کی بھی کچھ آیتیں نازل ہوئی، پوری نہیں، یعنی مکمل ایک سورت نازل نہیں ہوئی۔ تو بعضوں نے جو سورہ فاتحہ کو یوں کہا ہے کہ وہ پہلے نازل ہوئی، اس کا کارن یہ ہے کہ سورہ فاتحہ الحمد سے لے کر ولضالین تک پوری نازل ہوئی، اس لیے یوں کہتے ہیں کہ جو پوری ہوئی اس کو پہلے کہیں گے۔ تو ہر ایک کی اپنی اپنی ایک بات ہے، مفسرین نے جو بات کہی وہ میں نے آپ کو پہنچائی، لیکن بات دراصل یہی ہے کہ سورہ علق سب سے پہلے قرآن کی جو آیت نازل ہوئی وہ یہی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب جب قرآن نازل نہیں ہوا، اس سے پہلے ماحول یہ تھا کہ ہر طرف جاہلیت پھیلی ہوئی تھی، زمانہ جاہلیت تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے
یہ قرآن نازل ہونے سے پہلے یہ کیفیت تھی کہ جو ہے دینداری پہلے سے غالب تھی، یعنی لوگوں سے کٹ کر رہنا، کسی کی برائی نہیں کرنا، بت پرستی، کسی کے سامنے جھکنا، یہ جیسے شنکر ہو اور کیا کیا نام ہے ان کے سامنے جھکنا وغیرہ، یہ نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، بلکہ جو ہے لوگوں سے ہٹ کر رہتے تھے اور تنہائی کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ غار حرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جایا کرتے تھے اور وہاں پر عبادت کیا کرتے تھے۔ عبادت کیا کرتے تھے، اس میں ایک سوال ہے، عبادت کیا کرتے تھے؟ ہم یہی پوچھیں گے نا کہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، تلاوت کرتے، تلاوت کیا کریں گے؟ قرآن کریم تھوڑی تلاوت، آیا ہی نہیں تھا تو کیا تلاوت؟ نماز تو بہت بعد میں نازل ہوئی تو وہ بھی کیسے پڑھیں گے؟ نہ روزہ رکھتے تھے تو ہوتا کیا تھا؟ بعض لوگوں نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے جو دین تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین، 3 دین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا الگ دین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام تو جو ہے سب کے باوا ہوتے ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ غیر لوگ جو ہیں موسیٰ کا انکار کر سکتے ہیں، محمد کا انکار یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کا انکار نہیں کرتے۔ براہمن یہ ابراہیم علیہ السلام کا انکار نہیں کرتے، یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی ہستی گزری ہے ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان میں سے کسی کے دین پر نماز عبادت کرتے تھے، لیکن پھر وہی سوال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آتا نہیں تھا، اپنی زبان میں یوں کہے تو یوں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ انگوٹھا چھاپ۔ حالانکہ یہ لفظ اچھا نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بلند ہے، کیونکہ جو زمانہ چل رہا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی یعنی ان پڑھ، کچھ آتا جاتا ہے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے بعد اتنا اونچا کلام پڑھے تو صرف یہ معجزہ ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں، تو یہ شان عالی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے حالانکہ الفاظ بولنا اچھا نہیں، میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں آتا تھا، لکھے پڑھے نہیں، نہ ایک چوپڑی، 0 چوپڑی، کوئی بنےلا نہیں، کچھ بنے ہوئے نہیں تھے، نہ پڑھے تھے نہ لکھے تھے، کچھ نہیں، لیکن اس کے بعد بھی اتنا اونچا کلام پڑھے کہ آج تک قرآن کریم کا چیلنج ہے۔ 1444 سال گزر گئے، آج تک قرآن یہ کہتا ہے کہ ہے گارنٹی قرآن کی ایک آیت بنا کر دکھا دے۔ لوگوں نے بنائی بھی تھی عرب کے زمانے میں، بڑے بڑے، ہم سے تو بن نہیں سکتا۔ جو عرب کے ماہر لوگ ہیں اب بھی بہت کم رہے ہیں، اس زمانے میں یہ شعر شاعری جو ہوتی ہے نا وہ ایسے ہی نہیں بن جاتی، اس کے قافیہ بندی، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں جس کے بعد بنتی ہیں، تو یہ تو قرآن کریم ہے۔ اب دیکھو میں آپ کو کون سی سورت سناؤں، اس میں کئی مرتبہ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، دیکھو میں پڑھ رہا ہوں تو اس کے اخیر میں ایک ہی وزن آ رہا ہے، وزن سمجھ رہے، بات کی آواز کا ایک ردم سمجھو، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، اس سے الگ لے لو، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها، دیکھو وزن کتنا اونچا ہے۔ یہ تو وہی سمجھ سکتا ہے اس کی میوزک کو جو آدمی اس کی گہرائی کو جانتا ہوگا، اوہ کیا بات کہے گی۔ اس لیے عرب لوگ جو ہے جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے نا وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ اپنے بس کی بات ہے نہیں، یہ کچھ اور الگ بات چل رہی ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ غیبی مدد ہے، کوئی اوپر تھی کانٹیکٹ ہے، باقی یہ یہاں سے ہو نہیں سکتا، کیونکہ آدمی جس چیز کا ماہر ہے وہ جانتا ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں کا اور محنت کا کمال نہیں ہے، تو یہ چیز ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس زمانے میں لوگوں سے ہٹ کر جو ہے عبادت کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ان پڑھ تھے تو نماز بھی آتی نہیں، نہ ذکر نہ تلاوت، ایسا کچھ نہیں تھا۔ لکھا ہے کہ صرف تفکر تھا، فکر، بس مالک کی ایک فکر تھی کہ میں میرے اللہ سے جڑ رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں، جس کو اپنی زبان میں یوں کہ مراقبہ میں پڑے رہتے تھے، بس اللہ کو یاد کرتے رہتے۔ اس طرح کہ یہ سب جو دنیا میں دکھ رہا ہے یا لوگوں کی یہ مخلوقات جو ہے، یا یہ شنکر ہو یا دوسرے جتنے بھی ہیں، یہ مخلوق تو نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کٹ کر جو ہے یوں اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ مخلوق کائنات جو اللہ ہیں وہ کوئی اور ہے، دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا، ایک ہی ذات ہے، بس یہ تفکر اپنے دل کے اندر رکھتے تھے، اور یہی عبادت، اور یہ سب سے بڑی عبادت، اللہ کا خیال دل میں یہ بیٹھانا کہ جو ہے اللہ ہی کر رہا ہے،
اور اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، یہ تو سب سے بڑا خیال ہے. تو یہ چیز تھی. اب یہ حالت ہوئی غار ہرا کے اندر جو ہے اس طرح لکھا ہے کتابوں میں کہ صحیحین کی روایت میں 1 مہینہ یعنی رمضان کا پورا 1 مہینہ اس طرح عبادت میں گزرا. یعنی کیا عبادت؟ یہ فکر والی عبادت، کچھ پڑھنا یا نماز پڑھنا ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ صرف بس اس طرح مراقبہ، بس تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا. کیسے یاد کر رہے ہیں، کیا شکل تھی کچھ معلوم نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے تو کیا پڑھیں گے؟ میرا جیسا کوئی ان پڑھ ہو اس کو پوچھے کیا پڑھا، بولوں گا کہ کچھ آتا ہی نہیں ہے، تو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے، کیا پڑھ رہے تو وہ تو بتاؤ. یعنی کئی کرتے ہوتا نہیں، خالی دردین کرتے ہوتا. تو یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں آتا تھا لیکن اللہ کی فکر دل کے اندر لے کر بیٹھتے تھے. یہ چیز تھی. اب یہ حالت ہوئی. اس کے بعد ایک زمانہ وہ آیا کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے غار ہرا میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل کے اندر آئے. جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ پورب سے لے کر پچھم تک سورج جہاں سے نکلتا ہے اور جہاں ڈوبتا ہے اس کا ایک پر اتنا بڑا ہے. ایسے 70,000 پر ہیں تو سوچو کتنے بڑے ہوں گے. اور اصل شکل کے اندر دیکھنا، جیسے دیکھو آپ، یہ ہماری آنکھ جو ہے نا اموک میگا پکسل تک ہی دیکھتی ہے، اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتی. جتنا ابھی یہ اتنا احاطہ کر رہا ہے، اس کے بعد اگر بہت بڑا ہو تو ہم کو یوں پورا گھیراؤ کرنا پڑتا ہے، یوں کر کے گھوم کر دیکھنا پڑتا ہے. سب آنکھ فوراً جو ہے کیچ اپ نہیں کر لیتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کیسی ہوگی کہ ایک پر جو پورب سے نکلا اور مشرق کی طرف ہو. سوچو ذرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ اس فرشتے کو دیکھنے کی وہ کیفیت اللہ نے بنائی تھی. اسی لیے میں نے اس سے پہلے بھی مجلس میں کہا تھا کہ بعض لوگ یہ شوق رکھتے ہیں کہ جو ہے ہم جنات کو دیکھیں، ہم تو ڈرتے نہیں، ہم بہت بڑے ہمت والے ہیں، بھوت کہیں بھی. ایسا شوق نہ رکھو. اللہ نے ہماری آنکھ وہ نہیں بنائی ہے کہ اس کو دیکھیں. وہ لطیف چیز ہے. لطیف یعنی بہت ہلکی، جیسے ہوا یہ لطیف ہے، ہلکی ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے ان اللہ لطیف. اللہ بھی کیسا ہے؟ بہت لطیف ہے. ہم کو معلوم ہی نہیں چل رہا. ہوا، یہ جنات، بعض لوگ شوق رکھتے ہیں ایسا، رات میں کتنا بھی واگے جائے نا آپ گئی بھی ہے نہیں، قبرستان میں گئے تو بھی جائے. ارے کائی کو جانے کی ضرورت ہے؟ جو اللہ نے سہولت آسانی رکھی ہے، اللہ نے سکون دے رکھا ہے، تو پھر پریشانی کو لینے کی کیا ضرورت؟ بات سمجھ رہے ہو؟ یہ اصولی بات ہے کہ جب اللہ نے جس معاملے میں بھی ہو آسانی رکھی ہو تو ہم جو ہے اس کو قریت کو مشکل کرتے ہیں، انگلی کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. جو آسانی ہے اس کو آسانی ہی رکھو. تو یہ بعض لوگ شوق رکھتے ہیں. یہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آنکھ تھی کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا. اب یہ حالت ہو گئی کہ جبرائیل علیہ السلام جیسے ہی آئے، کہا انہوں نے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اے اللہ کے نبی اللہ کے نام سے، بسم ربک، اللہ کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا. خلق یعنی اللہ نے پیدا کیا، اس کے نام سے پڑھو. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، ما انا بقاری، مجھے کچھ نہیں آتا، میں تو جاہل ان پڑھ ہوں. اپنی زبان میں تو جاہل ان پڑھ ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، کیا پڑھوں گا. ایک تو ڈر گئے تھے، دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ پڑھنا آتا نہیں ہے. اب آپ سوچو کہ پڑھنا کس طرح کہا ہوگا. لکھ کر دیا جبرائیل علیہ السلام نے. زبانی علم، پہلے زبانی علم چلتا تھا، یعنی سینے سے سینہ علم چلتا تھا. ایک دوسری بھی شکل ہے، ایک تو لکھ کر دیتے ہیں اور لکھ کر پڑھنا ہوتا ہے، جیسے میں ابھی دیکھ کر پڑھ رہا ہوں، یہ لکھا ہوا ہے. اور ایک ہوتا ہے زبانی علم. زبانی علم جو ہوتا ہے، جو سینے سے لے کر آپ کے سینے میں ابھی جو علم جا رہا ہے، یہ سراسر نور ہے اور یہ بہت بہترین ہدایت ہے اللہ کی طرف سے. جبرائیل علیہ السلام نے جو کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا، مجھے نہیں آتا، جبرائیل علیہ السلام نے دبایا نبی علیہ السلام کو جو ہے اپنے سینے سے لگا کر جو ہے اتنا زور سے دبایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے لگا کہ میری جان نکل جانے والی، ایسا دبایا. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ یہ جو چیز جو جبرائیل علیہ السلام نے کی، آپ ایک بات یاد رکھنا کہ دنیا میں جتنی بھی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے نا، اسی قرآن کریم کے ذریعے سے ہوتی ہے. میرا یقین ہے آپ کا بھی یقین ہونا چاہیے. ہاں صحیح ہے، میں نے پڑھا تھا لیکن وہ میرے پاس حوالہ نہیں ہے کہ یہ جو ایکسرا اور جو زیروکس نکلا ہے نا وہ کیسے بنتا ہے. یہ سسٹم یہاں سے لی گئی ہے. جبرائیل علیہ السلام کا یہ زیروکس اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، حالانکہ یہ کتنا صحیح کتنا غلط ہے اللہ بہتر جانتا ہے. میں ایسا نہیں کہتا کہ اس بات کو دلیل بنا کر کہ قرآن کریم میں ہے، یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ قرآن کریم میں نہیں آئی، ایک لطیف اشارہ ہے اس طرف کہ ایسا ہو سکتا ہے.
بات سمجھ رہے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے زوروں سے دبایا، سینے سے سینہ لگایا اور دبایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا زور سے دبایا کہ میری جان نکل رہی تھی، یعنی یوں ہو سکتا تھا کہ مر جاتا. پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اب پڑھو اقرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں آتا ہے. پھر جبرائیل علیہ السلام نے دوسری مرتبہ دبایا اور کہا. اس کے بعد پھر یہی کیفیت ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اقرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری. تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا گیا، پھر بھی نہیں پڑھے، نہیں آیا. چوتھی مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا، اس کے بعد کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پڑھنے لگے الحمدللہ. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. یہ ساری کیفیت تو ہو گئی. غار حرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور یہ اقرا بسم ربک الذی سے علم الانسان ما لم یعلم تک پڑھا. لیکن جو ہیں آپ سوچو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ یہاں پر آ کر جنات کھڑا ہو جائے تو خدا را ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم اس کو برداشت کر لیں فی الوقت، یعنی فی الحال ابھی اچانک یوں آ جائے تو ہماری کیفیت کیا ہو جائے. ایک تو یہ ہے کہ روزانہ ہی دیکھتے ہو تو اس کا ایک مسئلہ الگ ہے کہ عادت پڑ گئی. کوئی بھی چیز ہو، جیسے ابھی میں اپنے چہرے پر پاؤڈر لگا لو طلحہ اور تو سویا ہوا سامنے یوں کر کے آ جاؤ تو کیسے ڈر جائے؟ کیونکہ یہ کیفیت دیکھی نہیں ہے عام طور پر، تو آدمی ڈرتا ہے. یہ آدمی کی جو ہے اس کی طبیعی حیثیت ہے کہ وہ آدمی اس طرح ڈر جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈرے ہیں وہ ایسا نہیں کہ اتنے بڑے نبی ہو کر ڈر گئے. تو یہ ڈرنا کیسا تھا؟ طبیعت کی وجہ سے. آدمی جیسے ڈر جاتا کرتے تو ڈر جاتا ہے آدمی اچانک. اس طرح جبرائیل علیہ السلام اتنی بڑی مخلوق ہیں تو ایک ڈرنا یہ تھا جو طبیعت کی وجہ سے، نبوت کی وجہ سے نہیں. نبوت تو بہت اعلیٰ مقام کا ہے، ورنہ نبی اتنے اونچے مقام پر ہو، جبرائیل سے ڈرنا یہ تو کچھ حیثیت ہی نہیں. ایک بات تو یہ ہے. لیکن یہ ڈرنا جو تھا وہ طبیعت میں، ہماری طبیعت فطری انسان، جو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، اللہ نہیں ہے. بعض لوگ مانگتے ہیں جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی ہمیں تو عطا فرما، ہے نا؟ تو اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے تو نہ کسی نبی سے مانگ سکتے، تو اولیاء اللہ سے کیسے مانگ سکتے؟ درگاہوں سے کیسے مانگ سکتے؟ مانگ سکتے، اسی لیے نہیں مانگ سکتے. وسیلہ دے کر مانگ سکتے ہیں. میں نے ابھی گزشتہ مجلس میں بتایا تھا کہ وسیلہ دو، کہ بھائی طلحہ نیک آدمی ہے تو اس کا وسیلہ دو کہ یہ نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے. اللہ اس کی نیک عبادتوں کے وسیلے سے یا اللہ تو میری دعا کو قبول فرما. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک عبادتوں کا وسیلہ دو. اب یہ ساری کیفیت ہوئی تو اس میں یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، گھبرا گئے. کس معاملے میں؟ طبیعت کی وجہ سے ڈرے. اور وحی جو ہے، یہ وحی پہلی نازل ہوئی، سب سے پہلی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پر اتاری تھی. پہاڑوں نے کہا کہ ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یعنی ہمارے ذرے ذرے ہو جائیں گے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. سمندر پر، زمین پر اتارنا چاہا، اللہ نے کہا، زمین نے کہا ہم بھی برداشت نہیں کر سکتے. دنیا کی ہر ایک چیز نے منع کر دیا کہ اتنی بڑی چیز جو اللہ کا خود اپنی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، یہ ہمارے بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے، ہم نہیں اٹھا سکتے. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دل مطہر اللہ نے بنایا کہ اللہ نے ان کے دل کو ایسا سمایا جس میں قرآن کریم اٹھانے کی طاقت رہ گئی. اور اس کے بعد جو ہے ان کے صدقے میں جو بھی حافظ قرآن ہو رہا ہے یا جو بھی ہم کو صورتیں بھی یاد ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. اللہ کا کلام اپنے دل کے اندر اتر جائے، جیسے سورہ فاتحہ کتنی بڑی مقدس یہ سورت ہے، یہ اپنے دل کے اندر ہیں، یہ اللہ کی کرامت ہے. ورنہ جو ہے ہماری حیثیت نہیں کہ اللہ کا کلام ہمارے دل میں سما جائے، یہ بہت بڑی چیز ہے. تو یہ چیز ہے کہ یہ خوف، یہ ساری چیزیں ہوئی. اب فوراً غار حرا سے نکلے، یہ معاملہ پیش آیا. اب دیکھو یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ آدمی جب بھی پریشان ہوتا ہے نا تو کسی نہ کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھ. آدمی جب بھی پریشان ہو یا خوشی کے موقع سے ہو، دو ہی موقع ہوتے ہیں، یا پریشان ہوتا ہے یا خوشی کے موقع سے ہوتا ہے. اس مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پریشانی کے عالم میں تھے اور جو ہے گھبرائے ہوئے تھے. یہ سارا معاملہ ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ. اس طرح کہہ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی جب گھبراتا ہے تو کپ کپی تاری ہو جاتی، جسم کانپنے لگتا ہے، ٹھنڈ محسوس ہونے لگتی ہے. یہی چیز، اور یہ چیز بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرتے تھے, ٹوائلٹ کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پہنتے تھے, کھانا کھاتے, ارے انسان ہی تھے, قرآن میں خود ہے. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعضوں کا عقیدہ ہے جو بدعتی قسم کے, ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے. ارے نور کیا, سراپا نور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ذات ہی بہت عالی ہے. یہ بات ہی ایسی آ رہی, میں تو کچھ بات ہی ختم کرنا چاہ رہا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو کچھ بات ہی آگے چلی جائے. حالانکہ یہ عقیدہ ہمارا نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی ہے جیسے ہم انسان. ہاں لیکن یہ بات اور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور کمالات اور ان کی جو ہے عادتیں اور اطوار سب سے الگ ہیں. اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے, سب سے اعلیٰ انسان ہیں, اس وجہ سے جو ہے وہ سب سے الگ حقیقت رکھتے ہیں. یہ جو ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ زملونی زملونی, مجھے چادر اوڑاؤ. جب اس طرح کی چادر اوڑائے اس کے بعد کہا کہ ہوا کیا ہے, ذرا اطمینان ہوا. اس کے بعد میں اس پر اکثر کہا کرتا ہوں کہ اپنی بیویوں کی قدر کرو. یہ چیز یاد رکھو, سب سے بہترین ہمارا رازدار اور ہماری زندگی کا سکون اگر کوئی دیتا ہے, قرآن کریم خود کہتا ہے, میری بات نہیں, ان لباس لکم وانتم لباس لہن, تمہاری عزت اگر تمہیں بھلی ہو تو اپنی بیوی کو یعنی باتیں کہنا ہو, دل کی بھڑاس اگر اتارنا ہو, بہت ٹینشن میں ہے تو کیا کرو, لیکن بیوی بھی ایسی ہو, یہ بھی یاد رکھو. ایسا نہ ہو کہ تم یہاں سے کہہ رہے ہو اور یہ بات یہیں سے باہر نکل جا رہے, تو پھر آپ کا کوبانڈ ہو جائے گا, بات بگڑ جاتی ہے. یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ اس قابل بھی ہو, تو اس قابل ہونے کے لیے کیا ہے, اس کو اپنے گھروں کے اندر تعلیم یا اس طرح کی بات کرنی چاہیے جس کی وجہ سے وہ قابل بنے. تو یہ دیکھو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ماہرہ تھی, پرہیزگار تھی, پڑھی لکھی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا. انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میں مر جانے والا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے, کیوں؟ اس لیے کہ زمین آسمان جب قرآن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلے نازل ہوا تو کیسی کیفیت ہوگی. ہم جو نازل ہو رہا ہے نا وہ تو اس کے بعد آیا ہے, اس کے بعد قرآن ہم تک پہنچا ہے. جس پر ڈائریکٹ اترا ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی, اس کا بہت خطرناک عالم ہے, بہت زبردست. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں. یہ پہلی صفت بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, یعنی ابھی تو اسلام آیا نہیں ہے, یوں سمجھو اسلام آیا ہی نہیں, 40 سال کے بعد نبوت تو مل رہی ہے, اسلام آیا نہیں, اس سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ جو ہے صلہ رحمی کرتے ہیں. دوسری چیز, آپ بوجھ میں دبے ہوئے لوگوں کی جو ہے بوجھ کو اٹھاتے ہیں. ایک تو ہو گیا کہ سامان ہی اٹھا رہے ہیں, دوسرا ہو گیا کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے, کوئی پریشانی میں ہے, اس پریشانی کو ہٹا رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں, اس کی مدد کر رہے ہیں. تو یہ دو کام کرنے والے. تیسرا کام, بے روزگار آدمی کو کسب پر لگا دیتے ہیں, یعنی کوئی ایسے ہی گم رہا ہے, اس کو کام نہیں مل رہا تو اس کو کام دلا دیتے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی. تیسری چیز, چوتھی چیز, مہمانوں کی مہمانداری کرنے والے تھے, یعنی کوئی بھی مہمان آ گیا ہو تو اس کی مہمان کرتے تھے. پانچویں چیز, مصیبت زدوں کی مدد کرتے تھے, جو بھی پریشانی میں ہو, ڈپریشن میں ہو یا کسی بھی حالات میں ڈوبا ہوا ہو, اس کی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرتے. یہ کون کہہ رہی ہے؟ بیوی خود تعریف کر رہی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ بھی سمجھ لو کہ جس کی بیوی اپنے شوہر کی تعریف کرے وہ شوہر قابل ہے. اصل ایسا ہوتا نہیں زیادہ, بیوی شوہر کی تعریف کرتی نہیں ہے, لیکن اگر کریں تو یوں سمجھو کہ وہ بہت قابل ہے اور بہت نیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی, وہاں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کر رہی. یہ ساری باتیں کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اب آپ سوچو کہ یہ بات جو ہے خدیجہ کہاں سے لائی؟ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کوئی کتاب تو تھی نہیں, ہاں اس سے پہلے کتاب تھی, کیونکہ یہ خدیجہ کے جو ہے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نامی ایک شخص ہے, نصرانی, یہودی, عیسائی جو تھے, یہ بڑے پرہیزگار, اور جیسے ہم کیسے قرآن کے جاننے والے ہیں اس طرح وہ انجیل کے جاننے والے تھے. تو ان سے یہ پڑھی لکھی تھی, اس کی وجہ سے یہ معلوم تھا کہ جس شخص میں یہ صفات ہو اللہ ان کو ضائع نہیں کرتا. کون سی کہ صلہ رحمی کرنے والے, کسی دبے ہوئے کی مدد کرنے والے, بے روزگار کو روزی دلا دے, مہمانوں کی مہمانداری کریں اور مصیبت زدوں کی مدد کریں. یہ ساری صفات اگر کسی میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو یوں ہی ضائع نہیں کرتا ہے, بلکہ اللہ اس سے کام لیتا ہے. تو یہ سارا واقعہ جب ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تسلی ہوئی. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے گئی
یعنی چچا کے بیٹے ان کے بھائی ہوتے ہیں، ان کے پاس لے گئے. یہ بڑے عالم تھے، عیسائی عالم تھے، پہلے بت پرستی کرتے تھے، یعنی شرک کرتے تھے، کسی بت کے سامنے جھکتے تھے، لیکن اس سے توبہ کر لی اور اس کے بعد نصرانی ہو گئے. اس زمانے کے حساب سے وہ دین صحیح تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آ گئے، لیکن 40 سال بعد اسلام آ رہا ہے، تو ابھی تک اسلام نہیں آیا. تو اس سے پہلے عیسائی مذہب صحیح تھا. اس کی وجہ سے یہ ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو ہیں چچا زاد بھائی ہوتے، یہ عالم تھے. یہ عیسیٰ علیہ السلام والی جو کتاب ہے اس کے تو جو ہے انہوں نے نصرانی مذہب اختیار کر لیا تھا. تو یہ سارا واقعہ لے کر ان کے پاس گئے. یہاں سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو دین کے معاملے میں یا دنیاوی معاملے میں بھی، تو علماء کا دامن تھامنا چاہیے. جیسے ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے یہ چیز کر کے بتائی کہ کسی پڑھے لکھے علماء، یعنی علماء کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے دین کا علم رکھنا، ایک ہوتا ہے جو ایجوکیٹڈ ہوتے اس کو بھی کہتے ہیں عالم، یعنی یہ دنیا کا عالم ہے. عالم یعنی جاننے والا ہوتا ہے، تو دنیا کا عالم ہے. تو دنیا کا کوئی علم ہو، اس میں کوئی ماہر ہو، جیسے شوکت بھائی ماہر ہے، عالم بھائی ماہر ہے، جو بھی ماہر ہے، جس فیلڈ کا جو ماہر ہے اس کے پاس جا کر وہ قصہ رکھیں اور اس سے وہ مسئلہ حل کروائے، خود اپنے ذہن سے حل نہ کرے. یہ چیز اس سے سمجھ میں آتی. پھر جو ہے ورقہ بن نوفل کو یہ سارا واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ ورقہ بن نوفل جو ہے اس وقت 80-90 یعنی بہت بوڑھے ہو گئے، آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی، یعنی ایسا سمجھو اب دکھتا نہیں تھا ان کو، اتنے پرانے بوڑھے ہو گئے تھے. اور یہ سارا واقعہ سنا. انہوں نے کہا یہ ایک وقت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنیں گے اور وہی ان پر نازل ہوئی ہے. یہ جو نازل ہوئی ہے وہی ہے، اور جو ہے ان کو نبوت عطا کی گئی ہے. میں اگر ان کو جب وطن سے نکالا جائے گا اور ان کو اپنے وطن سے باہر کر دیا جائے گا، اگر میں زندہ رہتا تو میں ان کی ضرور مدد کرتا. اور ان کو جو ہے لوگ پتھروں سے ماریں گے اور ان کو بہت پریشان کریں گے، ان کے ساتھ جو بھی لوگ ہوں گے. یہ ورقہ بن نوفل نے اس وقت کہا تھا، اور تورات زبور انجیل میں اس طرح لکھا ہوا بھی تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے. انہوں نے پھر کہا کہ ناموس، یہ ورقہ بن نوفل نے کہا ناموس نامی ایک شخص جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر اترتا تھا، یہی ناموس کا دوسرا ترجمہ ہے جبرائیل. ناموس کا ترجمہ ان کی کتابوں میں ناموس لکھا ہوا تھا. جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر اترتا تھا، یہی ناموس ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے. یہ سارا واقعہ پیش آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ آپ جو ہے نبی بنائے گئے ہیں، آپ کو مکہ سے نکالا بھی جاوے گا، اور آپ کو جو ہے طائف میں پتھر نہیں مارے تھے، وہ واقعہ اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کی جوتیاں جو ہیں خون سے تر ہو جائے گی، لوگ آپ کو ہر طرف سے پریشان کریں گے. لیکن یاد رکھنا جس وقت میں ایسا ہو کہ آپ دین کی خدمت کر رہے ہو، یہ اصولی بات بتا رہا ہوں، دین کی خدمت آپ جہاں بھی کر رہے ہو، آپ پر انگلیاں اٹھے تو آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے. مولانا آصف صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی. دین کی خدمت جب ہم کرتے ہیں تو یہ ضرور ہوتا ہے کہ ڈیفینس سامنے مقابل ہوتا ہی ہے. آدم علیہ السلام اترے نا، اس کے ساتھ میں کون اترا تھا؟ ابلیس، شیطان بھی اترا ہے. تو یہی چیز ہے، ارے جیسے اندھیرا ہے اس کے ساتھ میں اجالا بھی ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ جب بھی دین کے کام میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے جب بھی کوئی محنت کرو تو پیچھے نہ ہٹو، آگے بڑھتے رہو. جیسے کہتے ہیں نا ہاتھی چلتا ہے تو کتے تو بھوکتے رہتے، وہ آگے پیچھے دیکھتا نہیں ہے، وہ اپنا کام کرتے رہتا ہے. اسی طرح دین کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہلے سے کہہ دیا گیا کہ آپ کو لوگ اپنے وطن سے نکال دیں گے. آپ دیکھنا اس طرح ہوتا ہے کہ دین کی خدمت کے لیے ہم جب کام کرنا شروع کرتے ہیں تو کوئی ادھر سے انگلی کرتا ہے، کوئی ادھر سے انگلی کرتا ہے، لیکن آپ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، بلکہ جو ہے اپنا عزم مصمم رکھو اور ارادہ کر کے آگے چلتے رہو. اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی دے گا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ نے پورے عالم کے اندر پھیلا کر رکھا، اور ان کا دین انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا، اور قیامت تک ہر ایک گھر کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے دین کو پھیلا کر رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تفسیر تبھی ہوئی ہی نہیں ہے آیت کی. میں کہہ رہا ہوں یہ جو سورت چل رہی ہے نا، اس میں بہت چھوٹی باتیں ہیں. انشاءاللہ جو ہے اس کو جتنے پارٹ میں ہوگا، آئندہ بھی مجلس ہوگی اس میں بھی حدیث کی نہیں ہوگی، اس کو مکمل کر لیں گے تاکہ جو ہے بات پوری سمجھ میں آ جائے، ورنہ ایک گیپ پڑے گا تو بہت لمبا چلا جائے گا.